آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مصدق مبین ہادیہ کے شمارہ جون کے مضمون کے آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرات تحقیقی مقالے سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے تبدیلیوں کی دستک عالمی یوم ماحولیات کے موقع پر، اور اس کے رائٹر ہیں شجاعت حسینی۔ غیر مرئی اور انجانے وائرس کورونا نے 2020 کے دوران دنیا کی تمام تر توجہات اور تفکرات اپنی سمیٹ لی۔ سال کے آخری ایام کے آتے آتے یوں لگا جیسے یہ عالمی مسئلہ اب ختم ہو گیا اور وبائی ماحول نارمل ہوا چاہتا ہے۔ 2021 کو لوگ امید بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن کسے پتا تھا کہ یہ سال اپنے دامن میں امید نہیں بلکہ مزید تفکرات لے آئے گا۔ 2021 کا تقریباً نصف سال حکومتی نادانیوں اور کووڈ کی قہر سامانیوں کی نظر ہو گیا۔ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ 2021 کے اواخر تک ویکسین کے سہارے کووڈ کا عالمی مسئلہ نسبتاً کنٹرول ہوتا چلا جائے گا، اور 2022 کی شروعات کچھ نئے عالمگیر مسائل سے ہوگی۔ یہ مسائل ماحولیاتی مسائل ہوں گے۔ ورلڈ اکنامک فورم سروے کی گلوبل رسک رپورٹ کے مطابق 15 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ تمام بڑے خطرات ٹاپ 5 رسکس ماحولیات سے متعلق ہیں۔ متوقع اہم مسائل 2021-22۔ طرز حکومت۔ جی ہاں، مختلف ماہرین نے 2021-22 کے ماحولیاتی مسائل میں خراب طرز حکومت کو ترجیحی مقام پر رکھا، اس لیے کہ امریکہ اور ہمارے ملک کے بشمول دنیا کے کئی ممالک کے ماحولیاتی مسائل دراصل حکومتی پالیسیوں اور الٹی ترجیحات کا پھل ہیں۔ پیرس ایگریمنٹ کا دورانیہ مکمل ہو رہا ہے، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ بیشتر ممالک کی حکومتوں نے اپنے وعدوں کی پابندی نہیں کی۔ ملکی حکومتوں کا کیا رونا، عالمی ادارے اقوام متحدہ کی کارکردگی بھی اس محاذ پر افسوسناک ہے۔ اب جبکہ گزشتہ 1.5 سال سے حکومتوں کے لیے کورونا عالمی چیلنج بنا ہوا ہے، ماحولیاتی مسائل ترجیحاً مزید پیچھے جا چکے ہیں۔ آئندہ سال ممکن ہے حکومتوں کی عدم توجہی اور بڑھے گی، اس لیے اندیشہ ہے کہ 2021-22 میں خراب طرز حکومت ماحولیات کے محاذ پر بڑا مسئلہ ہوگا۔ درجہ حرارت۔ یونیورسٹی آف ساؤتھ ہیمپٹن برطانیہ کے ماہرین نے 2018 میں پروبابلسٹک فورکاسٹ نامی سسٹم ایجاد کیا تھا، جو ماحول میں طویل مدتی فطری عدم توازن کی پیش گوئی کرتا ہے۔ موقر تحقیقی جریدے نیچر نے اس تحقیق کو دلچسپ سائنسی اور میتھمیٹیکل ماڈلز کے ساتھ تفصیلاً شائع کیا تھا۔ نیچر کمیونیکیشن تحقیق کے مطابق آنے والے سالوں میں 2022 تک موسم کی غیر متوقع تبدیلیوں اور اتھل پتھل کی شرح 64% ہوگی، اور موسم نسبتاً گرم ہوں گے۔ امسال موسم گرما میں یہاں اس اتھل پتھل کا خوب مشاہدہ ہو رہا ہے۔ سخت گرم ایام میں کم و بیش روزانہ رات میں تیز بارش اور بجلیوں کا سلسلہ حیرت انگیز ہے۔ اسی سسٹم نے 2020 کے متعلق یہ کہا تھا کہ موسمی تبدیلیاں تنفس کے انفیکشن کا سبب ہوں گی، جس سے ہیلتھ کیئر سسٹم پر دباؤ بڑھے گا۔ اس تحقیق کو مانا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے موسم گرما سخت آزمائشی رہیں گے۔ غذائی مسائل۔ ماحولیاتی پورٹل ارتھ کے مطابق یورپ کے ریٹیل مارکیٹ میں 40 تا 60% مچھلیاں ضائع کر دی جاتی ہیں، کیونکہ وہ سپر مارکیٹ کے اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہوتی۔ یہی معاملہ 30% دالوں، 40% ترکاری اور پھل اور 35% ڈیری پروڈکٹس کے ساتھ پیش آتا ہے۔ غذائی اتلاف تقریباً 4.5 گیگا ٹن گرین ہاؤس گیسز کے اخراج اور 25% پانی کی بربادی کا سبب ہوتا ہے۔ اس نقصان کو تمثیلاً یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر غذائی ضیاع کو مجموعی طور پر ایک ملک تصور کیا جائے تو یہ کھاتا پیتا ملک امریکہ اور چین کے بعد تیسرا سب سے بڑا فضائی آلودگی کا ذمہ دار دیس ہوگا۔ امریکہ میں غذا کی بربادی سب سے زیادہ میتھین کے اخراج کا باعث ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ گلوبل وارمنگ کے حوالے سے میتھین کاربن ڈائی آکسائڈ کے مقابل 23 گنا زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ امسال وبائی ماحول اور صحت عامہ کے مسائل نے غذائی معیار کے متعلق لوگوں کو مزید حساس بنا دیا۔ اب لوگ غذا کے انتخاب اور استعمال میں معمولی مفاہمت کے لیے تیار نہیں۔ ممکن ہے کہ یہ اضافی حساسیت مزید غذائی ضیاع کا سبب بنے اور نتیجتاً مزید فضائی آلودگی کا سبب بھی۔
بائیو ڈائیورسٹی کا نقصان۔ گزشتہ ہفتے دی ہندو نے یہ خبر شائع کی تھی کہ حیدرآباد کے معروف زو پارک میں موجود 8 شیر RT-PCR ٹیسٹ کے بعد کووڈ پازیٹیو پائے گئے۔ خبر پڑھنے والے قارئین کی زیادہ دلچسپی یہ جاننے میں تھی کہ شیروں کے حلق اور ناک سے رطوبت نکالنے کا کام کس نے انجام دیا۔ معلوم ہوا کہ یہ کام بھی کسی اسم مسمى شیر نے ہی انجام دیا، یعنی ویٹرنری اسپیشلسٹ جناب اسد اللہ۔ تفنن برطرف، یہ بات سچ ہے کہ جانوروں کے کووڈ سے متاثر ہو کر ہلاک ہونے کی کسی خبر کی تاحال تصدیق نہیں ہوئی، لیکن ماہرین کے مطابق ان معصوم جانوروں کے لیے ہلاکت خیز وائرس خود حضرت انسان ہے۔ مستقبل قریب میں اس وائرس کا مسئلہ زیادہ شدید ہوگا۔ ورلڈ وائڈ فنڈ فار نیچر WWF کی لیونگ پلانٹ رپورٹ 2020 کے مطابق 1970 تا 2016 کے دوران مختلف قسم کے جانوروں، چوپائے، مچھلیاں، پرندے اور رینگنے والے جانوروں کی تعداد میں 68% کمی آئی، اور آنے والے سالوں میں دنیا چھٹی وسیع معدومیت 6 ماس ایکسٹینشن کی سمت بڑھ رہی ہے۔ کسی جانور کی 3/4 آبادی کا خاتمہ وسیع معدومیت کہلاتا ہے۔ آنے والے سالوں میں تقریباً 515 انواع کے معدوم ہونے کا حقیقی خطرہ لاحق ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس عدم توازن کے سبب انسانی زندگی پر ہونے والے اثرات کو روکنے والی کوئی ڈھال ہمارے پاس نہیں۔ نتیجتاً جانوروں سے نکلنے والی کووڈ-19 جیسی زونوٹک بیماریوں کا خطرہ تیزی سے بڑھے گا۔ جنگلوں کی کٹائی، ڈی فورسٹیشن۔ روزانہ 20 فٹ بال گراؤنڈ کے مساوی جنگل چٹیل میدان بن جاتے ہیں۔ 2021 تا 2030 کی دہائی کو ماحولیاتی ماہرین جنگلات کی بقا کے لیے اہم مانتے ہیں، کیونکہ اگر جنگلوں کی بربادی کی اس رفتار پر فوری قابو نہ پایا گیا تو 2030 تک زمین پر جنگلوں کا صرف 10% حصہ باقی رہ جائے گا۔ برازیل، جہاں امیزون کے گھنے جنگل ہیں، اس مسئلے کا سب سے بڑا شکار ہے۔ برازیل کے علاوہ انڈونیشیا اور استوائی خطے کے وہ ممالک جو قدرتی بارش کے جنگلات کی دولت سے مالا مال ہیں، وہ بھی ان مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ کنزرویشن سائنس پورٹل موگامبے نے استوائی خطے اور کچھ دیگر ممالک کے احوال پر مشتمل بڑی افسوسناک تصویر رپورٹ شائع کی۔ جیمز فیئر کی رپورٹ 3 جولائی 2020۔ رپورٹ کے مطابق کووڈ اور لاک ڈاؤن سے پیدا ہونے والی بے روزگاری نے غریب ممالک کے لاکھوں نوجوانوں کو پریشان کر دیا۔ پیسہ کمانے کا آسان راستہ فطری وسائل کی چوری ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوران حکومتی نگہداشت کی کمی کا بھی ان لوگوں نے خوب فائدہ اٹھایا اور بہت بڑے پیمانے پر جنگل کے جنگل کاٹ کر بیچ کھا گئے۔ اب اس مافیا نے پیر جما لیے اور حکومتی کارندوں کی ملی بھگت بھی شامل ہو گئی۔ نتیجتاً چوری کی رفتار بھی بڑھ گئی۔ یونیورسٹی آف میری لینڈ کی گلوبل لینڈ انالائسس اینڈ ڈسکورس لیبارٹری نے صرف کمبوڈیا کے جنگل سے اپریل میں ایک ہفتے میں 22,000 الرٹس ریکارڈ کیے۔ امسال کئی ممالک میں یہ مافیا بہت منظم اور طاقتور ہو گیا۔ آنے والے چند سالوں میں ان کے ذریعے بدترین ماحولیاتی بحران کھڑا ہونے کا امکان ہے۔ ادھر ہمارے ملک میں کووڈ اموات کی کثرت کی وجہ سے شمشان میں لکڑیوں کی مانگ اور درختوں کی کٹائی بڑھ رہی ہے۔ BBC نامہ نگار شکیل اختر نے اس مسئلے کا تفصیلی جائزہ لیا اور بتایا کہ کس طرح شمالی ہند میں کئی مقامات پر لوگ دفنانے کو ترجیح دے رہے ہیں، اور اناؤ، رائے بریلی اور کانپور کے کئی گھاٹوں پر دریا کے کنارے سینکڑوں قبریں دکھائی دے رہی ہیں۔ کچرے کے انبار۔ گزشتہ ماہ NDTV نے ایک حیرت انگیز خبر نشر کی تھی کہ مہاراشٹر کے جلگاؤں شہر میں پولیس نے میٹریس کی ایک ایسی فیکٹری پر چھاپا مارا جہاں کپاس کے بجائے استعمال شدہ ماسک استعمال کیے جا رہے تھے۔ پولیس نے استعمال شدہ ماسک کے بڑے ڈھیر کو فیکٹری سے ضبط کر کے آگ لگا کر ضائع کیا۔ فی الحال ہمارے ملک میں روزانہ 1.5 کروڑ عارضی ماسک بن رہے ہیں جنہیں استعمال کے بعد پھینک دیا جاتا ہے۔ کچرے کے انبار میں یہ تازہ ترین ہلاکت خیز اضافہ ہے۔ اگلے سال کچرے کا انبار اور ویسٹ مینجمنٹ بالخصوص ہمارے ملک کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ ہمارے ملک میں ان کا استعمال کسی اور کے مقابل کئی گنا زیادہ ہے۔ صرف فیس ماسک نہیں بلکہ قومی وبا نے کچرے کے نت نئے انبار دیے، جن میں ہینڈ گلوز، PPT کٹس اور دیگر اشیاء شامل ہیں جنہیں مستقل کچرے میں پھینکا جاتا ہے۔ سینٹرل پولیوشن کنٹرول بورڈ کے ڈیٹا کے مطابق جون تا ستمبر 2020 کے دوران کووڈ سے متعلق بایو میڈیکل کچرے کا کل حجم 18,000 ٹن رہا۔ ندیاں اور پانی۔ لاک ڈاؤن کے دوران ندیوں کے بارے میں بڑی خوشکن خبر آ رہی تھی۔ ڈاؤن ٹو ارتھ میگزین نے اپنی ایک رپورٹ میں
لاک ڈاؤن کو ندیوں کا وینٹیلیٹر قرار دیا تھا۔ یہ بات بڑی معقول محسوس ہوتی رہی۔ بالخصوص شمالی ہند کی ندیوں میں لاک ڈاؤن نے وہ اثر دکھایا تھا جو ندیوں کی صفائی کے کئی 5 سالہ منصوبے بھی نہ دکھا سکے تھے۔ بنارس ہندو یونیورسٹی کے گنگا ریسرچ سینٹر اور واٹر ریسورس مینجمنٹ کے چیئرمین ڈاکٹر ترپاٹھی کے مطابق لاک ڈاؤن کے دوران گنگا ندی کے پانی میں تحلیل شدہ آکسیجن ڈیزولڈ آکسیجن کی سطح 8.3 سے بڑھ کر 10 ہو گئی تھی۔ اس وقت بھی چند ماہرین نے اسے عارضی کیفیت قرار دیا تھا۔ لاک ڈاؤن ختم ہوتے ہی ہریدوار تک کانپور 1072 فیکٹریاں اپنے شباب پر لوٹ آئی اور ندیاں بھی پوری گندگی سموئے پرانی ڈگر پر۔ اب حکومتی لاپرواہی اور سماجی مسائل نے مزید سنگین دہ مسئلہ کھڑا کر دیا ہے جس کے متعلق کسی نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ ندیوں کے پانی میں تیرتی بے شمار نعشوں کا سنگین مسئلہ۔ اس مسئلے کا حل حکومت اگر سنجیدگی سے نہ ڈھونڈے تو امکان یہ ہے کہ ندیوں کا پانی قابل استعمال نہ رہے گا۔ عالمی یوم ماحولیات 5 جون کے موقع پر آئیے یہ بھی جانتے ہیں کہ مذکورہ مسائل کے علاوہ کن ماحولیاتی امور اور موضوعات کے حوالے سے 2021 اور 2022 کا دورانیہ اہم اور حساس ہے۔ کاربن نیوٹرلٹی۔ آنے والے سالوں میں کاربن نیوٹرلٹی دنیا کا اہم ہدف رہے گا۔ صفر کاربن اخراج کا ہدف کاربن نیوٹرلٹی کہلاتا ہے، یعنی یہ کہ فضا سے کشید کی جا رہی گرین ہاؤس گیسوں اور خارج کی جا رہی گیسوں کا تناسب مساوی ہو جائے۔ عملاً یہ ایک ناقابل عمل تصور محسوس ہوتا ہے، لیکن اس سمت کوشش جاری ہے۔ مثلاً کینیڈا اور جرمنی کی چند کمپنیاں ای ڈیزل کی سمت کامیاب پیش رفت کر چکی ہیں۔ فارمولہ یہ ہے کہ فضا سے 1 یا 2 ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ کشید کر کے 500 لیٹر ڈیزل بنایا جائے۔ اس طرح کاربن کی کشید اور اخراج کا کل تناسب یکساں ہوگا۔ جرمن کمپنی سن فائر ایسے منصوبوں پر بھی کام کر رہی ہے جو کارخانوں کے چمنیوں سے نکلنے والے دھوئیں سے کاروں کا ایندھن بنا سکے، جو 1 تا 1.5 یورو فی لیٹر سے زیادہ مہنگا نہ ہو۔ چین 28% فضائی آلودگی کا ذمہ دار مانا جاتا ہے، لیکن اس نے بھی کاربن نیوٹرلٹی کے عزائم کے ساتھ 2060 کا ہدف رکھا ہے۔ سنگاپور نے اپنے شہریوں کو یہ آپشن مہیا کیا کہ وہ چاہیں تو کاربن نیوٹرل الیکٹریسٹی خرید سکتے ہیں۔ مزید 110 ممالک نے یہی عزم کیا ہے جو دنیا کی معیشت میں 70% اور فضائی آلودگی میں 65% حصہ رکھتے ہیں۔ قابل تجدید توانائی رینیوبل انرجی کے میدان میں ترقی یافتہ دنیا تیز ترقی کر رہی ہے۔ توانائی اور ٹرانسپورٹ اس انقلاب کا خاص ہدف ہیں۔ ٹیسلا کی تیز ترقی اسی رجحان کا اشارہ ہے، لیکن اس محاذ پر ہم کہاں ہیں؟ یہ ایک بڑا تلخ سوال ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ 1.25 بلین آبادی کے ملک کی حکومت کا رویہ دانش مندی سے کوسوں دور ہے۔ کاربن نیوٹرلٹی دور کی بات ہے، ابھی ہم سوچھ بھارت اور رفع حاجت کے ماحولیاتی مسائل ہی حل نہیں کر پائے۔ 9 سال قبل حکومت نے طے کیا تھا کہ ہماچل پردیش شمالی ہند کی چھوٹی پہاڑی ریاست کو ملک کی پہلی کاربن نیوٹرل ریاست 2020 تک بنایا جائے گا۔ 2020 گزر گیا۔ گزشتہ سال اگست میں یہی وعدہ وزیر اعظم نے لداخ کے بارے میں کیا، لیکن ہدف سے ہم دور ہیں۔ 2021 ان اہم وعدوں کا جائزہ بھی چاہتا ہے۔ جرمن واچ کی کلائمیٹ چینج پرفارمنس انڈیکس CCPI کی 2021 کی بین الاقوامی رپورٹ ہندوستان کو 10ویں مقام پر قرار دیتی ہے۔ CCPI یورپی یونین اور دنیا کے دیگر 57 ممالک کا احاطہ کرتی ہے۔ ریپیٹ، جرمن واچ کلائمیٹ چینج پرفارمنس انڈیکس CCPI کی 2021 کی بین الاقوامی رپورٹ ہندوستان کو 10ویں مقام پر قرار دیتی ہے۔ CCPI اور یورپی یونین اور دنیا کے دیگر 57 ممالک کا احاطہ کرتی ہے جو عالمی سطح پر کاربن کے 90% اخراج کے ذمہ دار ہیں۔ یہاں ہمارا 10واں رینک اطمینان بخش ضرور ہے، لیکن ہماری رینک کا تفصیلی تجزیہ بتاتا ہے کہ کئی محاذ ابھی بھی تشنا ہیں۔ مثلاً رینیوبل انرجی کے محاذ پر ہندوستان کا رینک 27 ہے۔ ہم برقی الیکٹرک ضروریات کے لیے آج بھی بے تحاشا کوئلہ جلاتے ہیں۔ توانائی کے مناسب استعمال کے حوالے سے ہمارا رینک ویری ہائی زمرے میں آتا ہے، جس کے سبب مجموعی رینک بھی اونچا ہوتا ہے۔ اس کا سبب شہریوں کی محدود آمدنی ہے۔ سیاسی لیڈر صرف مجموعی رینک دکھا کر خوش ہوتے ہیں۔ 2015 پیرس ایگریمنٹ تمام ممبر ممالک کو چند اہم اصلاحی اقدامات کا پابند کرتا ہے تاکہ گلوبل وارمنگ کی سطح کو 2 ڈگری تک محدود رکھا جا سکے۔ ایگریمنٹ کے مطابق 2020 تک ممبر ممالک کے لیے لازم تھا کہ نیشنل ڈٹرمائنڈ کنٹریبیوشن NDC ایکشن پلان کو منظور کرے۔
اس منصوبے کے نفاذ کے لیے پیرس ایگریمنٹ نے 3 محاذوں پر کام کا ہدف دیا تھا۔ 1. فائنانس، اس کی ذمہ داری دولت ممالک کے سپرد تھی کہ وہ اخراجات کا بیڑا اٹھائیں۔ 2. ٹیکنالوجی۔ 3. کیپیسٹی بلڈنگ، ترقی یافتہ ممالک کی ذمہ داری تھی کہ وہ ترقی پذیر ممالک کو اس محاذ پر مدد کریں، لیکن رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک نے پیرس ایگریمنٹ 2015 کی مقاصد کی سمت کوئی خاطر خواہ پیش قدمی نہیں کی۔ اس محاذ پر امریکہ کی غیر سنجیدگی نے ان کاوشوں کو عملاً صفر بنا دیا۔ ٹرمپ کے دور میں امریکہ کی CCPI رینکنگ ہر زمرے کے تحت کم، لو یا کم ترین لویسٹ رہی۔ اب جبکہ ٹرمپ رخصت ہو چکے ہیں، دنیا کو بائیڈن سے ذمہ دارانہ رویے کی امید ہے۔ ماحولیاتی کانفرنس بڑے ممالک کے اس ذمہ دارانہ رویے کے لیے واضح خطوط طے کرے گی۔ گویا 2021-22 کا دورانیہ کاربن نیوٹرلٹی کے حوالے سے امیدوں کا سال ہے۔ کووڈ اثرات، سازشی نظریات کی باڑ کے بیچ کووڈ-19 کی ہلاکت خیزی کی اصل وجوہات جب ہم ٹٹولتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی جڑیں ہماری ان کوتاہیوں میں بھی گہرائی تک چھپی ہیں جو ماحولیات کے حوالے سے ہم نے روا رکھی ہیں۔ اقوام متحدہ UNO کی مئی 2020 رپورٹ کے مطابق کووڈ کی ہلاکت خیزی بھی 7 بنیادی مسائل سے جڑی ہے۔ 1. ہم آلودہ ہوا میں سانس لے رہے ہیں جو ہمارے پھیپھڑوں کو مرض کے مقابل بے بس بنا رہی ہے۔ کووڈ-19 کی ہلاکت خیزی کا ایک بڑا سبب نائٹروجن ڈائی آکسائڈ کا انسانی پھیپھڑوں کو کمزور کر دینا بھی ہے۔ نمبر 2. ہمیں صاف پانی دستیاب نہیں۔ کووڈ-19 سے بچاؤ کا ایک اہم ذریعہ ہاتھوں اور جسم کی صفائی ہے، لیکن رپورٹ کہتی ہے کہ 42 ممالک کی بڑی آبادی کو وہ پانی بھی میسر نہیں جو ہاتھوں کو واقعی صاف کر سکے۔ 3. ہم اپنی غذا سے غذائیت نیوٹریشنل ویلیوز کھو رہے ہیں، جبکہ غذائیت کووڈ کے مقابلے جسم کی قوت مدافعت امیونٹی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ دنیا کی 1/3 آبادی کو اتنی غذا بھی میسر نہیں ہے جو جسم کو چھوٹے وائرس کے مقابلے ضروری مدافعت کی قوت دے سکے۔ 4. ہم مضر صحت پروسیسڈ غذا استعمال کر رہے ہیں جو ہمارے جسمانی اعضاء کو بیرونی حملوں کے مقابلے کمزور ہی نہیں کر رہی ہے بلکہ ان حملوں کے لیے جسم کے اندر ٹروجن ہارس کا کردار ادا کرتے ہوئے سازگار تیار میدان کرتی ہے۔ 5. ہم جانوروں کے بفر زون ختم کر کے جنگلی زندگی اور انسانی زندگی کے بیچ قدرتی دیوار توڑ رہے ہیں اور کووڈ جیسی بیماریوں کو ادھر سے دعوت دے رہے ہیں۔ 6. ہم اینٹی مائکرو وبائل دوائیوں کا بکثرت استعمال اپنے اور جانوروں کے لیے کر رہے ہیں اور مؤثر دوائیوں کی بھی اثر پذیری کم کر رہے ہیں۔ گویا ہم اپنے ہتھیار خود توڑ رہے ہیں، نتیجتاً کسی بھی متعدی مرض کے مقابل ہمارا جسم اور دوائیاں کمزور پڑ رہی ہیں۔ 7. جنگلوں کی کٹائی کے ذریعے ہم دوائیوں کے قدرتی ذرائع اپنے ہاتھوں ختم کر رہے ہیں۔ اسی رپورٹ کے مطابق ہر 2 سال میں دوائیوں کا ایک اہم قدرتی ذخیرہ انسانی ہاتھوں سے چلا جاتا ہے۔ اس فہرست پر اگر ہم ٹھنڈے دل سے غور کریں تو ظاہر الفساد فی البر والبحر کی تنبیہ واضح سمجھ میں آتی ہے۔ ماحولیاتی ذمہ داریوں کے تئیں ہم بڑی حد تک غافل ہیں۔ ہمارے ملک میں کووڈ کی ہلاکت خیزی کا ایک سبب ان ماحولیاتی مسائل کے تئیں ہماری مجرمانہ غفلت بھی ہے۔ کووڈ کا سبق اور 2021 کے مسائل کی دستک ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ ان مسائل پر سنجیدگی سے اقدام ہو۔ گلاسگو کانفرنس، اوپر درج دونوں ماحولیاتی موضوعات کاربن نیوٹرلٹی اور کووڈ کے ماحولیاتی اثرات بلند عزائم اور تلخ تجربات کو ظاہر کرتے ہیں۔ امکان ہے گلاسگو کانفرنس ان عالمی تجربات سے سبق سیکھ کر مضبوط عزائم اور تجزیات کے ساتھ واضح روڈ میپ ترتیب دینے کا کام کرے گی۔ گلاسگو کانفرنس کا انعقاد گزشتہ سال 2020 میں طے تھا، لیکن کانفرنس کو کورونا نے ملتوی کرا دیا اور اب یہ کانفرنس 1 تا 12 نومبر 2021 کو ہوگی۔ گلاسگو کانفرنس کا مقصد پیرس ایگریمنٹ کا فالو اپ، تجزیہ اور منصوبہ سازی، نیز ممبر ممالک کا NDC نیشنل ڈٹرمائنڈ کنٹریبیوشن کے حوالے سے جائزہ رہے گا۔ مثلاً یورپین یونین NDC کے مطابق یورپی ممالک کو گرین ہاؤس گیس کے اخراج میں 1990 کے مقابل 40% تخفیف کرنی ہے۔ کانفرنس میں NDC پر نظر ثانی کا موقع بھی رہے گا۔ کانفرنس سے امیدیں بندھی ضرور ہیں، لیکن گلاسگو کانفرنس انعقاد سے پہلے ہی سیاست اور تنقیدوں کی زد میں ہے۔ دی گارجین کے مطابق کانفرنس کی تیاریوں کے حوالے سے دنیا کے کئی ماہرین ماحولیات ناراض ہیں۔ کلائر پیری کو صدر مذاکرات کے منصب سے ہٹا دیا گیا، اس پر وہ نالہ ہیں۔ سابق وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون اور سابق فورن سیکریٹری ولیم ہیگ نے تعاون سے انکار کر دیا۔
نتیجتاً ہند نژاد آلوک شرما اب صدارت فرما رہے ہیں۔ اس کانفرنس کے حوالے سے ماحولیات کے متعلق 2021 امیدوں کا سال ہے۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔